علمی ڈائری کے معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، پیر کی صبح شام کی سرحد کے قریب ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید زلزلے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 9000 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ زلزلے کا مرکز غازی انتیب کے شہر کے قریب کا علاقہ تھا اور پہلے شدید جھٹکے کے کچھ ہی دیر بعد یہاں ایک اور زلزلہ آیا اور آفٹر شاکس کا سلسلہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ زلزلہ اتنا ہولناک کیوں تھا۔ ترکی کی تاریخ میں اس سے زیادہ بدترین زلزلہ آج تک نہیں آیا اور ہماری دعا ہے کہ آگے بھی نہ آئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، یہ ایک شدید زلزلہ تھا۔ اس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی اور سرکاری حکام کے مطابق یہ ایک بہت بڑا زلزلہ تھا۔ زلزلے کا مرکز زیادہ گہرائی پر نہیں تھا اور حکام کے مطابق یہ گہرائی 18 کلومیٹر تھی، اس لیے متاثرہ علاقے میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئی۔ دوستو، یونیورسٹی کالج لندن کے قدرتی آفات پر تحقیق کے شعبے رسک اینڈ ڈیزاسٹر ریڈکشن سے منسلک پروفیسر جوٹنا فرواکر کے مطابق پچھلے تمام برسوں کی مہلک ترین زلزلوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ 10 برس میں ایسے صرف 2 زلزلے آئے جن کی شدت پیر کے زلزلے کے برابر تھی، اور اس سے پہلے کے عشرے میں ایسے 4 زلزلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ تاہم کسی بھی زلزلے سے آنے والی تباہ کاری کا انحصار صرف اس پر نہیں ہوتا کہ اس کی شدت کیا تھی۔ یہ زلزلہ صبح سویرے اس وقت آیا جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ عمارتیں کس قدر مضبوط یا کمزور تھیں۔ دوستو، بدقسمتی سے جنوبی ترکی اور خاص طور پر شام میں ایسی عمارات کی تعداد کم ہی ہے جو زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کر سکتی ہیں۔ اسی لیے زلزلے سے تباہی سے بچنے کا انحصار امدادی کارروائیوں پر ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ ان میں کتنے لوگوں کو زندہ نکال لیا جاتا ہے۔ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد زندہ بچنے والوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ دوستو، ترکی اور شام کے سرحد کے قریب اس علاقے میں گزشتہ 100 سال میں کوئی شدید زلزلہ نہیں آیا اور کوئی ایسی علامات بھی نہیں دیکھی گئی تھی جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہاں اتنا شدید زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس لیے دوسرے علاقوں کی نسبت یہاں زلزلے سے بچاؤ کا نظام بھی قدرے کم دکھائی دیتا ہے۔ زلزلے کا سبب آخر کیا تھا؟ دوستو، ہماری زمین کی بیرونی سطح یا پرت مختلف سطحوں کے ملاپ سے بنتی ہے جنہیں پلیٹس یا تھالیاں کہا جاتا ہے۔ یہ تھالیاں پرندوں کے گھونسلوں کی مانند ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ اکثر یہ پلیٹس حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مختلف پلیٹس کے درمیان رگڑ کی وجہ سے ان میں حرکت نہیں ہو پاتی۔ لیکن کبھی کبھار تھالیوں کے درمیان دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک تھالی اچانک اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے جس سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے۔ اسی طرح پیر کو آنے والے زلزلے نے شمالی کی جانب حرکت کرتی ہوئی عربین پلیٹ اور اناطولین پلیٹ میں رگڑ پیدا ہو گئی تھی۔ ماضی میں آنے والے بڑے بڑے زلزلوں میں بھی مختلف تھالیوں کے درمیان رگڑ سے ہی تباہی ہوئی۔ دوستو، 13 اگست 1821 کو بھی اس علاقے میں 7.4 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، تاہم اس کی شدت پیر کے زلزلے سے خاصی کم تھی۔ اس کے باوجود اس زلزلے کے نتیجے میں یہ علاقہ بری طرح متاثر ہوا تھا اور صرف حلب کے شہر میں 7000 اموات ریکارڈ کی گئی تھی۔ 19ویں صدی کے اس بڑے زلزلے کے ایک برس بعد تک اس علاقے میں آفٹر شاکس آتے رہے۔ پیر کی صبح زلزلے کے بعد بھی جھٹکوں کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماضی کے شدید زلزلے کی طرح اب بھی یہ رجحان جاری رہے گا۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ زلزلوں کو آخر ماپا کیسے جاتا ہے۔ زلزلوں کی پیمائش کے لیے آج کل جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اسے مومنٹ میگنیچیوڈ اسکیل کہا جاتا ہے۔ اس پیمانے پر 2.5 سے کم کی شدت کے جھٹکے کو محسوس نہیں کیا جا سکتا اور یہ آلہ اس کی پیمائش نہیں کر سکتا، تاہم 5 تک کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور اتنی شدت کے زلزلے سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ دوستو، 7.8 کی شدت کے جھٹکے کو ایک بڑا زلزلہ کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں عموماً خاصی تباہی بھی ہوتی ہے۔ 8 سے زیادہ کی شدت کا جھٹکا انتہائی تباہ کن ہوتا ہے جس سے زلزلے کے مرکز کے ارد گرد کی آبادیاں مکمل ملیا میٹ ہو سکتی ہیں۔ سن 2011 میں جاپان کے ساحل کے قریب سمندر میں آنے والے زلزلے کی شدت 9 تھی، جس سے نہ صرف ساحلی علاقے میں بہت زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی تھی بلکہ اس نے انتہائی بلند سمندری لہروں کے طویل سلسلے کو جنم دیا تھا۔ ان بلند لہروں میں سے ایک ساحل کے قریب واقع ایک جوہری پلانٹ سے ٹکرا گئی جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا زلزلہ سن 1960 میں چلی میں آیا تھا جس کی شدت 9.5 ریکارڈ کی گئی تھی، اور اب سوشل میڈیا پر افواہیں اڑ رہی ہیں کہ اگلے زلزلے کے چانسز پاکستان اور افغانستان میں آ سکتے ہیں۔ ہماری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ان آفات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہو۔ اس زلزلے سے متعلق اگر ہمیں مزید کوئی معلومات ملیں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے۔ علمی ڈائری کو ضرور دیکھتے رہیے گا اور ہماری ویڈیو کو دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔